اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات حیران ہوں گے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور جمعے کا جو موضوع ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، اس پرفتن دور میں جہاں ہمارے ساتھ اور حادثات رونما ہوئے، وہاں ایک حادثہ یہ بھی ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے تحقیقات کے دروازے بند کر دیے، لکیر کے فقیر ہو گئے، لوگوں کے پیچھے چلنے لگ گئے۔ میں اکثر اہل علم طبقات کے اندر یہ بات، اپنا درد سامنے رکھتا رہتا ہوں۔ آپ دنیا کی کوئی فضائل کی کتاب اٹھا لیں، اس میں جہاں امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی کرامات، ان کے ملفوظات، کچھ بھی آپ پڑھنا چاہیں، بالخصوص احادیث مبارکہ، قرآن پاک کی آیات بینات، جو بھی پڑھیں، جہاں امام حسین پاک کا ذکر ہے وہاں امام حسن پاک کا بھی ذکر ہے۔ لیکن آخر کیا ہوا اور کیوں ہوا کہ جب 10 محرم الحرام آتی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہے کہ آج حضرت امام حسین کی شہادت کا دن ہے۔ کیا تاریخ نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی، یا ہماری سوچ ہمارا ساتھ دینے سے عاجز ہو گئی؟ آخر کیا وجہ ایسی بنی؟ چھوٹا چھوٹا بچہ یہ جانے آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ امام حسن کی شہادت کی دن کون سا ہے۔ آپ بولتے رہے، میں سمجھوں آپ جاگ رہے ہیں، کیونکہ مسلسل جگراتے اور تقریروں کی وجہ سے آپ محسوس کر رہے ہیں مجھ سے بولا نہیں جا رہا، لیکن اگر آپ بولتے رہیں گے تو مہربانی ہوگی آپ۔ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ جہاں ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج ہم نے سبیلیں لگانی ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے آج ہم نے لنگر بانٹنا ہے، دوستوں کو اکٹھا کر کے دیگیں پکانی ہے، کس لیے بھائی کر رہے ہو؟ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے۔ ضرور کریں، ضرور کریں، کرنا بھی چاہیے۔ اگر امام حسن مجتبیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوں گے تو سیدہ خوش ہوں گی، اور جب سیدہ خوش ہوں گی تو جان کائنات خوش ہوں گے۔ ضرور کریں، لیکن جب قبر میں جائیں گے، پھر حشر میں جائیں گے، ایک میدان برپا ہوگا، وہاں سیدہ نے پوچھ لیا
میرے بابا کا کلمہ پڑھنے والوں، حسین میرا بیٹا تھا تو کیا حسن میرا بیٹا نہیں تھا؟ جان عالم، جان کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا، او میرا کلمہ پڑھنے والے میرے امتیو، تم نے نہیں پڑھا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ تم نے نہیں پڑھا تھا میرے چہرے سے لے کر میرے سینے کی مانت، سینے تک میری مانت حسن مجتبیٰ ہے، اور سینے سے لے کر قدمین تک حسین میری مانت ہیں؟ تم نے نہیں پڑھا تھا؟ ارے تم نے میرے حسین کو یاد رکھا، تم میرے حسن کو کیوں بھول گئے؟ یقین کرے عوام تو عوام، علماء بھی شرمندہ تعبیر ہوں گے، یہ چہرہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے لے کے جائیں گے کہ ہم نے بلا دیا کوئی حسن بھی تھے، کوئی حسن بھی تھے، کوئی حسن بھی تھے۔ عزیزان محترم، کئی عوامی اجتماع کے اندر، علماء بالخصوص علماء کے اجتماع کے اندر یہ میں درد رکھتا ہوں، بات کرتا رہتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ میں کہتا ہوں پہلا سوال مجھے یہ بتاؤ، امام حسن پاک کی شہادت کا دن کیا ہے؟ کوئی نہیں بتاتا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ ہم نے امام حسن کو کیوں بلایا ہے؟ کوئی نہیں بتاتا۔ جب غور کیا تو پتہ چلا کہ ایک طبقہ ہے جو حضرت امام حسین سے تو محبت کا دم بھرتا ہے، صرف محبت کا دم بھرتا ہے۔ میں نے بڑا سوچ کے جملہ کہا ہے، اتباع اور تابعداری درکنار ہے، اور ہم ان کے پیچھے چل کے 10 محرم کو امام حسین کے لیے دیکھیں اور سبیلے اور سب کو جی سال ثواب کر رہے ہیں۔ کیا میں تو یہ سمجھتا ہوں امام حسین پاک شاید اس بات پہ خوش نہ ہوں کہ میرے بڑے بھائی کو، جس کے سر پہ حضرت علی کی دستار آئی ہے، ان کو بھول کے تم مجھے یاد کرو گے تو کیا ملے گا تمہیں؟ مت بولیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ امام حسین پاک کے بڑے بھائی ہے، جانشین مولا علی، جانشین باب العلم حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تاریخ ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالے گی کہ سنیو تم تو سونوں کے پڑے رہے، تمہارے تفکرات اور ہوتے ہیں، تم دین پہ بات کرنا چاہو تمہاری زبان نہیں رکتی، اور ایسی ایسی باتیں اور جزیاں تم نکال لیتے ہو، لگتا ہے شاید کہ بڑے بڑے علوم و معارف تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس کہ تم امام حسن پاک کو نہ یاد رکھ سکے۔ 5 ربیع الاول 49 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اتفاق یہ ہے آج جمعہ بھی ہے اور 5 ربیع الاول بھی ہے۔ میں نے کہا میں تو امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، میں تو یاد رکھوں گا اور یاد کراؤں گا بھی صحیح کہ آج آپ کی شہادت کا دن ہے۔ ویسے بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے جامعہ کے اندر ہر خلیفہ راشد کا عرس ہوتا ہے، ہر آل بیت اور خاندان نبوت کے فرد کا عرس ہوتا ہے، یاد منائی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا آج 5 ربیع الاول ہے، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا دن ہے، تو کیوں نہ ان کا ذکر بھی کریں اور پھر فاتحہ شریف بھی کریں، اس لیے کہ امام حسن خوش ہوں گے تو سیدہ خوش ہوں گی، جب سیدہ خوش ہوں گی تو جان کائنات خوش ہوں گے، جب جان کائنات خوش ہوں گے تو عرش والا رب بھی خوش ہوگا۔ یہ نام کیوں بلایا گیا؟ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، تو ایک طبقے کو ایسی تکلیف ہوئی، ایسی آگ لگی، 1450 سال گزر گئے مگر آگ نہیں بجھی، آج تک وہ جل رہے ہیں۔ شاید ان کا جلنا اگلے جہان بھی ان کا مقدر ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اکثر اپنے دوستوں سے، اپنے علماء دوستوں سے شیئر کرتا ہوں، ہمارے جو بابا جی ہیں، جو میرے مرشد ہیں، حضرت بابا ناصر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک انداز تھا بات کو سمجھانے کا۔ صوفی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، عالم کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ میں نے ایک کتاب پڑھ لی، اس کے اندر انہوں نے جو حضرت امام حسن کی اور جناب معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
سلو تھی، اس کے اوپر کچھ اعتراضات کیے، میں نے وہ پڑھ لیے اور میں بڑا علماء سے ڈسکس کرتا تو مجھے کوئی جواب نہ ملتا۔ تو ایک دن میں نے اپنے شیخ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور یہ پہلو ہے، یہ معاملات ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دو دن کے بعد جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے آپ اس دن بات کر رہے تھے جس سے سلو امام حسن کرے اس سے آپ کو کیا ناراضگی ہے؟ آپ نہیں سمجھے بات کو۔ کیا وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باب العلم کے جانشین ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ میں امت کس کے سپرد کر رہا ہوں؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ تو بیٹے ایک بات یاد رکھنا، جس کی سلو امام حسن سے ہے اور جس سے سلو امام حسن کریں گے، ہمیں بھی بولنے کا حق نہیں، ہم بھی ان سے سلو ہی رکھیں گے۔ وہ میں نے جو کتاب پڑھی تھی میرے دماغ سے نکل گئی، اب تو مجھے اس مصنف کا نام یاد نہیں ہے کہ کس نے اعتراضات کیے، کیونکہ میں جانتا ہوں جب صوفی سمجھاتا ہے تو پھر جو تختی جو تحریر ذہن اور دل کے اوپر آ جاتی ہے، نگاہ کی تاثیر سے اس کو مٹاتا بھی ہے، نگاہوں سے عشق اہل بیت اور صحابہ پلاتا بھی ہے، اور یہ پورا آئینہ دکھاتا بھی ہے کہ اصل حقائق ہوتے کیا ہے۔ بس اتنی سی بات یاد رکھ، چونکہ انہوں نے حضرت امام حسن مجتبی کو بلایا اور ہم تو پھر تحقیق کے دروازے بند کر چکے ہیں، ہم اس طرف نہ گئے اور ہم بھول گئے۔ تو یارو یاد رکھنا، میری یہ آواز دور تک جا رہی ہے، صرف اس مسجد تک نہیں، یہ دنیا پوری لائیو سن رہی ہے۔ میں علماء سے بالخصوص اہل سنت و جماعت سنی حضرات سے یہ عرض کروں گا، درد مندانہ میری اپیل ہے کہ تم حضرت امام حسین کا بھی ایصال ثواب کرو، ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پہنچاؤ، تو حضرت امام حسن مجتبی کو بھی نہ بولو۔ عزیزان محترم، اگر بھولیں گے تو اللہ تو فرما رہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب ان سے فرما دیجئے جو دین ہم نے سکھایا ہے اور تو کوئی اجرت نہیں ہے، میرے اہل بیت سے پیار کرنا، سادہ ترجمہ۔ اچھا یہ محبت بھی نہیں ہے، یہ مودت ہے، تو کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے فرمان نہیں سنا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس سے محبت ہو جائے بندہ اکثر اس کا ذکر کرتا ہے، جس سے محبت ہو جائے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے، جس سے محبت ہو جائے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ یہ تو بات ہے محبت، یہاں ہے مودت، جس سے محبت ہو اکثر اس کا ذکر کرے، اور جس سے مودت ہو پھر زندہ رہے تب بھی اس کا ذکر کرے، مر جائے تب بھی اس کا ذکر کرے، یہ مودت ہے۔ تو مودت کے معنی میں پہلا بیان خاندان نبوت اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے ہوش و آواز سے کہہ رہا ہوں، میرے آقا کی اولاد میں مودت کے لیے پہلا نام امام حسن مجتبی کا ہے۔ جب تم انہی کو ہی بول گئے ہو تو پھر کیسی مودت اور کیسی محبت؟ نہیں سمجھ آئی بات اب؟ عزیزان محترم، حضرت امام حسن مجتبی وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب میرے آقا فرما رہے ہیں یہ میرا بیٹا سردار ہے، الحسن والحسین سید شباب آل الجنہ، وہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہاں محبوب مطلقاً فرما رہے ہیں یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اب جو سردار کو نہ مانے اور سردار کو بولے، ہم تو جنت میں بھی ان کی رعایا ہے، تو جو سردار کو بولے اس کا کیا اثر ہوتا ہے اس پر مجھے کلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو مودت بھی کہتے ہو اور مودت کا حکم بھی قرآن میں ہے، اور پھر ان کا نام بھی بولتے ہو، پھر ان کا کام بھی بولتے ہو کہ انہوں نے سلو کیا ہے، اور پھر کہتے ہو ہم محب اہل بیت ہیں۔ ذرا جانچو صحیح کہ کیا تم قرآن پر بھی عمل کر رہے ہو، میرے مصطفیٰ کے فرمان پر بھی عمل کر رہے ہو؟
صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ نقطہ ذہن میں رکھیے، جان کائنات فرمائے یہ صلح کروائے گا۔ اب صلح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن مجتبیٰ پر جو اعتراض کرے وہ ذرا پیچھے چلا جائے۔ کہا کس نے تھا صلح کروائے گا؟ سمجھو یار بات کو، یہ فرمان کس کا تھا صلح کروائے گا؟ تو جب جان کائنات نے فرمایا صلح کروائے گا تو صلح ہوگی، اور رضائے مصطفیٰ اس میں شامل ہے۔ اب جو اعتراض کرے گا امام حسن پہ نہیں ہے، ڈائریکٹ میرے مصطفیٰ پر اعتراض جا رہا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا ہمارے علاقے میں ایک شاہ صاحب ہے، وہ حق کا ساتھ نہیں دیتے۔ میں کیا ہوا؟ کہتے ہماری لڑائی ہو جائے نا، ہم جائے حضرت پرچہ تو کروا دے، حسبی نسبی سید ہے، ہم گئے پرچہ کروا دے، وہ کہتے نہیں صلح کر لو، حق کا ساتھ نہیں دیتا۔ میں نے کہا صلح کروانا اس کی مجبوری ہے، کیونکہ ان کے جو دادا ہیں، نہیں سمجھ آئی، ان کے جو دادا ہیں امام حسن مجتبیٰ ہیں، ان کے بارے میں محبوب نے فرمایا یہ صلح کروائے گا، سید کی گھٹی میں ہے ہی صلح۔ جو سید ہوگا وہ صلح کروائے گا، وہ کبھی کسی کی لڑائی نہیں کرے گا۔ مسلمان گروہوں میں ان کے جد اعلیٰ نے صلح کروائی اور بشارت مصطفیٰ پہ کرائی۔ اب جو ان کی نسل میں ہوگا قیامت تک وہ صلح پر قائم بھی رہے گا، لوگوں کی صلح بھی کروائے گا۔ اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شہزادے امام حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے، 15 رمضان المبارک تھی، 3 ہجری تھی، اور میرے آقا علیہ السلام نے آپ کو گھٹی لگائی، نام پوچھا ہے علی کیا رکھا ہے؟ میرے مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مجال کے میں نام رکھوں؟ اتنے میں جبریل امی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا ہم نے اس کا نام حسن رکھا ہے، جس کا نام خود رب العالمین رکھے، ہم نے نام حسن رکھا ہے۔ حسن ہے حسن سے، اتنا سونا، اور پتہ نہیں وہ کتنا حسین ہوگا جس کا نام رب العالمین حسن رکھے، وہ کتنا حسین ہوگا۔ وہ اتنے حسین تھے کہ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ جب ان کو دیکھتے تو صورت محمد یاد آتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ محبوب کے مشابہ تھے، بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت امام حسن مجتبیٰ کو لے کے آ رہے ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں، دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ علی نے پوچھا اے ابو بکر صدیق مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرمایا اے علی، مزاح میں فرمایا یہ نہ سمجھنا حسن تیری صورت میں ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ کی صورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے آپ؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، 6 سال اور کچھ مہینے میرے آقا علیہ السلام کی صحبت میسر آئی۔ 6 ماہ آپ اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کے زیر تربیت رہے، اور 37 سال مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت امام حسن پاک کی تربیت فرمائی۔ امام حسن امام الاصفیاء بھی ہے، صوفیوں کے امام بھی ہے، جانشین رسول بھی ہے، جانشین باب العلم مولا کائنات حضرت علی بھی ہے، سجادہ نشین دنیا کائنات کا پہلا۔ نہیں سمجھے کہ تو امام الاولیاء مولا علی ہے، بے شک امام الاولیاء ہے، بے شک امام الاولیاء ہے۔ اور جب ولی جو ہوتا ہے اس کا سجادہ نشین، تم اپنے پیر کے سجادہ نشین کو تو اتنا اٹھاتے ہو، ذرا رسول اللہ کے سجادہ نشین کو تو دیکھو نا۔ میرے رسول کا سجادہ نشین کیسا ہے، میرے علی کا سجادہ نشین کیسا ہے۔ جب سے سجادہ نشین بننے شروع ہوئے 1450 سال بعد ہمارے نصیب میں کیسے سجادہ نشین ہے؟ وہ لوگ کیسے تھے جن کے نصیب میں امام حسن مجتبیٰ پہلے سجادہ نشین تھے؟ یہ بہت بڑا کوئی عالم جب کوئی میری تقریر سنے گا وہ سمجھے گا میں نے کیا کہا ہے۔ شاید آپ ابھی تک اس بات تک نہیں پہنچے
جو میں نے پچھلی بات کی کہ سلو پر قائم رہنا، سلو کروانا، سلو کو پسند کرنا، یہ سادات کی گٹی میں ہے۔ نام تو بڑے بڑے لکھے ہوئے ہیں اپنے ساتھ، فلانا سید، اور اعتراض کرتا ہے سلو امام حسن پہ، تو ذرا تم بھی اپنا شجرہ نسب جانچ لینا۔ یہ سلو تو محبوب کی مرضی سے ہوئی ہے، بشارت دینے والے مصطفیٰ ہے، سلو کرانے والے جد اعلیٰ ہیں سادات کے، تجھے اعتراض ہے؟ پھر تو کہتا ہے میں فلانا شاہ ہوں اور پنڈی کا ہوں، میں فلاں کا ہوں، تو کچھ بھی ہو، ہم تجھے کچھ نہیں مانتے، ہم تو اثر کو دیکھیں گے، امام حسن کا اثر تیرے پاس کتنا ہے۔ ہاں جی، میں نے ریاض شاہ کی بات کی ہے، کسی اور کی طرف نہ لے کے جانا، تمہارے دماغوں میں کیڑے چلتے ہیں۔ جو سلو امام حسن پہ اعتراض کرے گا ہمارا کچھ نہیں لگتا، نام بتا دوں تو عزیزان محترم، میرے امام حسن مجتبیٰ 37 سال، یار تم 37 دن کسی بڑے عالم کے پاس رہو تم تو چوڑے ہو جاتے ہو، اور جو باب العلم مولا علی کے زیر اثر 37 سال رہے ہوں، اس حسن کے مقام کو کون کیا بیان کر سکتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک کیس آتا ہے، اور کیس کی نوعیت کیا ہے کہ ایک آدمی نے قتل کر دیا ہے، ظاہر سی بات ہے اب اس کی دیت ہوگی، اس کا سر قلم ہوگا، اقرار بھی اس نے کر لیا کہ میں نے قتل کیا ہے، عدالت میرے مولا علی کی ہے، حسن مجتبیٰ وہاں تشریف فرما ہے، حکم ہوتا ہے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے اس نے قتل نہیں کیا، قتل میں نے کیا ہے، اس کا سر قلم نہ کیا جائے۔ حضرت مولا علی کو یہ پتا ہے گھر میں کون لڑ رہا ہے، تو یہ بھی پتا تھا قتل کس نے کیا ہے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ جس کو گھٹی مصطفیٰ کی لگی ہے، جو بڑا بیٹا مصطفیٰ کا ہے، وہ کتنا قرآن پر عبور حاصل رکھتا ہے، ذرا فیصلہ کروانا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے جس حسن کی تربیت میں نے کی ہے وہ قرآن کو کتنا سمجھا ہے، تربیت کے لیے تھا۔ جس نے کہا میں نے قتل کیا ہے، اور جس نے کہا اس کو قتل نہ کرو، جب یہ کیس آیا، کیس بڑا دلچسپ تھا، اقرار اس نے کر لیا ہے، اس سے کہا گیا بھائی بات کیا ہے بتاؤ، اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک بندے کو قتل کیا، قتل کر کے میں فارغ ہوا تھا تو یہ شخص آ گیا، اس کے ہاتھ میں خون آلود چھری تھی، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا کہ شاید اس نے قتل کیا، قتل میں نے کیا، میں قتل کر کے بھاگ گیا تھا، دیکھا اس کو میں نے ہے۔ مولا علی نے فرمایا جب تو نے قتل نہیں کیا تو نے اقرار کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے، قربانی کا دن تھا، میں نے جانور ذبح کیے، میں قصاب کا کام کرتا ہوں، میں نے جانور ذبح کیے، چھری خون آلود تھی، وہ چھری لے کر میں گیا پیشاب کرنے کے لیے جنگل میں، جب وہاں پہنچا تو ایک آدمی تڑپ رہا تھا، اس کا کسی نے تازہ گلا کاٹا تھا، لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، اگرچہ میں کہتا کہ میں نے جانور ذبح کیا، چھری تو خون آلود میرے پاس تھی، میں نے کہا میں اب کس کی جنگل میں کھڑا ہوں صفائیاں پیش کروں، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی اب پھنس تو گیا ہوں، میں نے کہا جی میں نے کیا ہے، تو دوسرے نے کہا جناب اس نے قتل نہیں کیا، یہ صحیح کہہ رہا ہے قتل میں نے کیا ہے۔ اب فیصلہ دلچسپ ہو گیا، مولا علی نے فرمایا اے میرے بیٹے حسن تم فیصلہ کرو، اس کا فیصلہ بنتا کیا ہے، ذرا قرآن کی روشنی میں سے بتا دو یہ فیصلہ کیسا ہوگا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا ابا جان یہ تو بری و ذمہ ہے، ثابت ہو گیا اس نے قتل نہیں کیا، جیسے نے اقرار کیا ہے اس کی دیت بیت المال سے بھر دی جائے، اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، اس کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ اے حسن یہ فیصلہ تم نے کیسے کیا؟ فرمایا یہ قرآن میں ہے، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے انسانیت کی جان بچائی ہے، جہاں اس نے ایک قتل کیا ہے وہاں انسانیت کو بھی تو بچایا ہے نا۔ وہاں حسن تیری قبر مزار اقدس پر کروڑ رحمتیں ہوں۔ وہ امام حسن مجتبیٰ اتنے بڑے امام الاصفیاء ہیں، اتنے بڑے صوفی ہیں، ایک دن حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے بیٹے کو فرط محبت سے چوم رہے ہیں، پیار فرما رہے ہیں، اتنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، جیسے اتنی محبت کا اظہار فرمایا تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کر دیا، سوال بڑا زبردست ہے، سوال بڑا عجیب تھا اور غریب بھی تھا۔
عجیب و غریب بھی تھا. کیا سوال کرتے ہیں؟ ابا جان ایک بات بتائیں. اللہ فرماتے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. حضور آپ مجھ سے جو محبت فرما رہے ہیں کوئی نہیں بیٹھے. اب میں کیا کروں، مجبوری میری یہ ہے کہ میں نے بات تو کرنی ہوتی ہے، اور آپ بھی کیا کریں، آپ کی مجبوری آپ نے اس طرح سمجھنی نہیں ہوتی جس تناظر میں ہم نے بیان کرنی ہو. تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. اے ابا جان آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، ذرا اس آیت کی وضاحت تو فرما دیجیے. اب آپ اندازہ لگائیں جانشین رسول کیسے ہے. یہ نہیں کہا چلو ابا جان مجھ سے محبت فرما رہے ہیں. حضرت علی فرماتے میں حیران ہو گیا، میرے بیٹے نے مجھ سے کیسا سوال کر دیا. تو میں نے جواب اگرچہ مجھے آتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے باب العلم ہو جواب نہ آئے. آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، آنا مدینۃ العلم وعلی دار الحکمہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے جواب نہ آئے؟ جواب آتا تھا. میں نے کہا بیٹے بتائیں پھر اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے، اس کو ہم کیسے وضاحت کریں گے؟ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا ابا جان جو مجھ سے پیار کر رہے ہیں یہ شفقت والا پیار ہے، اصل محبت تو رب العالمین کی ہے. اور پھر رب العالمین کی محبت جو ہے، میرے نانا جان نے فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا. پھر میرے نانا جان نے کہا ایک وہ وقت تھا جب میں اپنے نانا جان کی داڑھی میں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے انگلیاں پھیر رہا تھا. میرے نانا نے میرے منہ میں زبان دی، فرمایا لوگو یاد رکھنا جو حسن سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے. ابا جان میری محبت اس کی محبت سے جدا نہیں ہے، مگر باقی محبتیں شفقت کے در پہ ہیں. یہ تو محبت میری محبت میرے نانا کی محبت ہے. اب دیکھیں ابھی میں تمہید باندھ رہا تھا، وقت ختم ہو گیا، لیکن جتنی میں نے گفتگو کی ہے اگر یہی آپ کو یاد رہی تو انشاءاللہ العزیز 5 ربیع الاول کو کوئی بندہ بھی اپنے گھر میں ایصال ثواب کیے بغیر نہیں رہ سکے گا انشاءاللہ العزیز. ابھی میں نے گفتگو شروع کی ہے، ٹائم ختم ہو گیا. ایک بات کہہ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضرت امام حسن کا ادب دیکھیے. بیت اللہ شریف جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور حج 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 25 حج کیا. آج کوئی ملا کہے ہو جی ایک حج فرض تھا، زیادہ حج کیوں کرتے ہو؟ میں کہوں گا امام حسن نے دین زیادہ سمجھا، ملا تو نے زیادہ سمجھا. یہی سمجھ لیں. امام حسن نے 25 حج کیے. کتنے حج کیے یاد رکھنا؟ 25. اور پیدل کیے 25 حج کیے، پیدل کیے. نہ مال کی کمی ہے، نہ متاع کی کمی ہے، نہ سواری کی کمی ہے، نہ نوکر چاکر کی کمی ہے. ارے جس کے دروازے پہ کوئی قرض دار آ جائے، 1 مانگے 1 لاکھ دینار دے دے وہ کتنا امیر ہوگا. سرداری مصطفیٰ بنائے، اور مصطفیٰ خود نہیں بولتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور پھر کوئی کہے حضور میں نے قرضہ دینا ہے پیسے دے دیں، پوچھتے نہیں کتنے دیں، بوریاں بھر کے دے دیتے ہیں، اس بوریاں نہیں اٹھتی، پھر مزدور بلاتے ہیں، مزدوری کی اجرت بھی امام حسن دے رہے ہیں. پھر پیدل حج کر رہے ہیں. حضور پیدل حج کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کس کے گھر جا رہا ہوں؟ بیت اللہ جا رہا ہوں، میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں. پھر مجھے شرم آتی ہے میں کسی سواری پہ سوار ہو کے جاؤں. ارے جو بیت اللہ کا اتنا ادب کرنے والے ہیں وہ اللہ سے کتنا پیار کرنے والے ہوں گے. بہرحال ہم سب کو آل بیت کی ہر فرد سے محبت رکھنی چاہیے، ہر صحابی رسول سے محبت رکھنی چاہیے، ہر ولی کامل سے پیار کرنا چاہیے. ہمارا مشرب محبت ہے، ہمارا مشرب محبت ہے، ہمارا مشرب ادب ہے، ہمارا مشرب ادب ہے. اللہ ہم سب کو ادب پر قائم اور دائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.